السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کافی دنوں سے میں یوٹیوب پر توجہ نہیں دے رہا، نہ ای میل چیک کر رہا ہوں، نہ کمنٹس کے زیادہ جوابات دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریضوں کا رجحان بڑھ گیا، پھر اس کا علاج کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا رہا ہے۔ اس کی تشخیص پہ کافی وقت لگتا ہے، اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے میری مصروفیات بڑھ گئی۔ لیکن ایک چیز مجھے بار بار اس طرف کھینچ رہی ہے کہ عورت کے حیض سے جادو کیسے ہوتا ہے اور کیسے ٹوٹتا ہے۔ انہی مریضوں میں سے ایک کیس میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ میرے شوہر کی تشخیص کر لے، اس کے دکان میں کوئی شخص اس پر جادو وغیرہ کراتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں یہاں سے تشخیص کرتا ہوں، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس پہ کچھ بھی نہیں، لیکن وہ کہتی نہیں اس پہ کچھ ہے، آپ ذرا تسلی سے کر لے۔ تو میں نے اسے کہا مجھے تصویر بھیج دیں۔ جب تصویر مجھے بھیج دیا گیا اور میں نے تشخیص کی تو واقعی اس کو کچھ کھلایا گیا تھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے تعویذ اور ایک ہوتا ہے کوئی چیز پلا دینا۔ جادو کے کئی طریقے اور اقسام ہوتے ہیں۔ تو بیچاری رونے لگی، کیونکہ ایسے کیس تو میرے پاس آتے ہیں، لیکن رونے والی کیس عجیب سا لگا کہ کیوں رو رہی ہے۔ تسلی دی لیکن تب بھی بات نہ بنی۔ پھر کچھ اعمال، کچھ تعویذ وغیرہ میں نے بتایا کہ یہ آپ ان کے لیے کر لیں، اور یہ ایک ایسے شخص نے کیا جو روحانیت میں خود باکمال تھا۔ اس کی روحانی قوتوں کی اگر میں بات کر لوں تو ایسے ایسے خواب کہ جو آپ لوگ مجھے ایک استاذ کی حیثیت سے مانتے ہیں، مجھے بھی نہیں آتے۔ اتنے روحانیت میں باکمال عورت تھی، اور اس نے یہ حرکت کیا تھا کہ اپنے شوہر کو حیض یعنی خواتین کی جو ایام ہوتے ہیں وہی چیز کھلائی تھی۔ یہ واقعہ اس نے مجھے بعد میں کہا کیسا ہوا۔ پھر میرے اوپر مضامین کھل گئے کہ خود میرے اوپر بھی یہ اثرات، یعنی کسی نے مجھے بھی یہ چیزیں پلائی گئی، لیکن الحمدللہ میں جو حفاظتی اعمال کرتا ہوں مجھے تو کوئی نقصان نہ ہوا، لیکن میرے ساتھیوں کو جو میرے گھر میں تھے ان کو کافی نقصان ہوا۔ پھر اس کے جستجو میں اور میں آگے بڑھا کہ کیا حل ہوگا اس کا۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور ہر شخص، ہر جوان لڑکا، ہر جوان لڑکی، ہر عورت، ہر مرد اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو کرنا آسان ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے میں 4 سے 6 مہینے تک لگ جاتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ تو میں نہیں بتاؤں گا کہ کس طرح کرایا جاتا ہے، کیونکہ بعد میں مجھے پوری تسلی سے اس عورت نے بھی اعمال بتائے، یعنی جادو کرنے والے طریقے بتائے۔ پھر میں نے اپنے ایک شاگرد سے، وہ بھی ایک عورت تھی، وہ بھی الحمدللہ روحانیت میں باکمال ہے، اور اتنا باکمال کہ اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ پھر اس نے مجھے اور واقعات بتائے، اور چیزیں مجھے انکشاف، یعنی باتوں سے بات نکلتی ہے تو بے شمار چیزوں کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اس کے حل کے لیے میں نے صرف یہی پھر سوچا کہ 1001 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ کافرون کو پڑھ کر اس پانی کو پلا دی جائے تو وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے کیا کیا، میرے پاس اس پانی کے بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں خود تشخیص کرتا ہوں الحمدللہ، پہلے نہیں کرتا تھا، اب کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں پلا نے اتنے پیسے لیے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو اب میں نے تشخیص کرنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے پہلے میرے پاس تھی نہیں تشخیص، اب اللہ نے کچھ عطا کیا تو کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ اس کی تشخیص کر لیں۔ تشخیص کی، کہنے لگے اس پہ بری چیز یعنی بندش لگا دی گئی۔ میں نے اس میں یہی پانی ڈال دیا، صرف 3 قطرے۔ اس کو میں نے بتایا نہیں، بلکہ فون پر ہی یعنی ہم باتیں کر رہے تھے اور تشخیص فون پر ہی کر رہا تھا۔ اس سے 2 نقطے نکل رہے تھے۔ ایک، میں اس کا امتحان لے رہا تھا،
تو دوسری طرف میں اس پانی کی طاقت کو چیک کر رہا تھا کہ اس میں کتنی طاقت ہے کہ یہ حیض والے جادو کو توڑ سکتا ہے۔ 3 قطرے میں نے پانی ڈال دیا اس حیض والے پانی میں، یعنی جادوئی پانی میں۔ میں نے کہا دوبارہ تشخیص کر لے۔ 5%، جب دوبارہ تشخیص ہو گئی تو 5% تک بات آ گئی۔ اس کے اندر میں نے 2 قطرے اور ڈال دیے۔ پھر میں نے کہا اس کی دوبارہ تیسری مرتبہ تشخیص کر لے۔ جب تشخیص ہو گئی تو پھر پانی بالکل صاف تھا، یعنی اتنا زہریلا پانی جس کو کوئی عام بندہ پی لے اور 10 سے 20 دن گزر جائے تو اس کی تو واٹ لگ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اس چیز کے پلاتے ہوئے وقت لگ جائے، یعنی 2-3 مہینے، بعض کو تو اللہ معاف کرے سالوں گزر جاتے ہیں، اس کو احساس تک نہیں ہوتا، تو پھر 4 سے 6 مہینے وقت لگتا ہے، آخری 7 مہینے تک اس کا علاج ہوتا ہے۔ 7 مہینوں میں انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر 2-3 دنوں کی، مہینے 2 کی بات ہو تو انشاءاللہ اس کا علاج جلد بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حیض والا جادو سب سے آسان اور سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس کے مضامین میرے پاس پتہ نہیں، اب اگر اللہ کی فضل و کرم سے 1-1.5 گھنٹہ بھی میں بات کر لوں تو بات میری ختم نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں آپ صرف ایسی باتیں کہتے ہو، حالانکہ میرے پاس صرف ایسی ہی باتیں ہیں، مریضوں کے واقعات ہیں جو کہ آ رہے ہیں دن بدن، ان کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو ان چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر لے، نہ تو یہ کام خود کر لے محبت کے چکر میں، اور نہ اس کو کسی کو کرنے کا مشورہ دیں۔ اس کے میں نقصانات بھی بتا دیتا ہوں کچھ، کہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے جو کرانے والا ہو۔ جس عورت نے اس کو یہ حیض والا پانی پلا دیا گیا تھا، اس کی روحانیت خود بند ہو گئی۔ اس جو کر لے یہ غلط حرکت، اس کے دل پر خود آگ لگ جاتی ہے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو پہلے سے بیچارے کے اندر ایمان تو ہے نہیں، وہ کیا محسوس کر لے گا، لیکن جس کے اندر ایمان کا ذرا بھی ٹکڑا ہے تو اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی بدکار سے بدکار ہو۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو حد تک محفوظ رکھنے کی کوشش کر لیں۔ حیض کے خون سے جادو کروانا، اور اس کے کئی طریقے، پھر تو بات وہی آتی ہے کہ کئی عملیات، کئی 5 تعویذات اس کے بارے میں مجھے ملے، کئی جادو کے طریقے مجھے ملے، لیکن کیا کروں ایسی عملیات کا، ایسی جادو کا جو وقتی کام تو دیں لیکن بعد میں لوگوں کا بیڑا غرق کر لے، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے اس کو، کیونکہ گندے کام کا گندا انجام، برے کام کا برا نتیجہ۔ بات کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ سچی بات سننا اور سچی بات کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے نصیحت کرتا ہوں، میرے ساتھ جو راستے پر چلنے والے احباب ہے، ساتھی ہے، جس پر میرا اعتماد ہے کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو امید ہے تو اس چیز سے بچے، اور سورہ کافرون کے 1001 مرتبہ پڑھنے والے پانی کو کر لے، اور اگر اس کی اور طاقت سے طاقت حاصل کرنا چاہتی ہو تو 1001 مرتبہ 11 دن تک، یعنی چلے کی شکل میں کر لے، تو اس کی طاقت تو اور بھی بڑھ جائے گی۔ اور صرف یہ حیض والے جادو کے لیے نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں، اس کو تو نظر بد، جادو، جنات، بندش، رکاوٹیں، کسی بھی چیز کے لیے آپ لوگ کر سکتی ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ اجازت، تو اجازت سب کو ہے، اور اس کا کوئی رجت، کوئی حصار، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ خود آپ حفاظت کے لیے کرتے ہو۔ ایک بات ذہن نشین کر لینا، یا اس پہ علیحدہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر لوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک ساتھی سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے آپ جو حصار کرتے ہو اس کا اصلی معنی آپ کو علم ہے، تو انشاءاللہ دل کرتا ہے کہ چلو اس پر بھی ایک ویڈیو بنا لوں، کیونکہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ لہٰذا آج صرف حیض کے معاملے کو آپ لوگ سوچ لے، سمجھ لے، پرکھ لے، کیونکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اگر 100 کیس آئے تو 100 میں سے 50 سے لے کر 70% یہی معاملے کے آئے، حالانکہ انجام دونوں طرف سے برا ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ کام غلط ہیں، اور غلط کام کا
غلط نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ تو بات کو پھر بڑھ جاتی ہے، لیکن ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔